دوستو آج ہم آپ کو ایک زنات اور ایک لڑکی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ زنات نے لڑکی کے ساتھ جو کیا وہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ جنات ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ ایک آدمی سوکھے پتے کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اس کا نام شریف احمد تھا اور اپنے نام کی طرح ہی وہ شریف انسان تھا۔ چلتے چلتے شریف احمد تھک گیا تھا۔ وہ کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور کل سے اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر آ گرا اور زمین پر گرتے ہوئے اسے حیرانی ہوئی، کیونکہ کمینے آدمی کو گرنے کے لیے بہت ساری جگہیں مل جاتی ہیں، لیکن شریف اور ایماندار آدمی کو گرنے کے لیے بھی پاک اور صاف جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ جہاں گرا تھا وہاں ایک دروازہ تھا۔ شریف احمد دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ ایک مسجد کا دروازہ تھا، لیکن اس دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ شریف احمد کی حالت بہت بری تھی۔ بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال تھا اور ایسے وقت میں آدمی صرف اور صرف روٹی کے بارے میں ہی سوچتا ہے، لیکن وہ سچا اور شریف آدمی تھا، پکا مسلمان تھا۔ اس نے مسجد کے بند دروازے کو حیرت سے دیکھا اور سوچنے لگا کہ دروازہ بند کیوں ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور نمازی کہاں ہیں؟ اتنے میں کسی نے شریف احمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ تو شریف احمد نے جواب دیا، جی میں تو اللہ کا ایک عزیز بندہ ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ ہولیے سے تو مولوی معلوم پڑتے ہو۔ شریف احمد نے جواب دیا، نماز پڑھانا تو ایک شہادت کی بات ہے۔ تو شریف نے کہا کہ میرا نام شریف احمد ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میرا نام خدا بخش ہے اور یہیں مسجد کے ساتھ والے مکان میں رہتا ہوں اور اس گاؤں کی پنچایت کا سرپنچ بھی ہوں۔ تو شریف نے پوچھا کہ بھائی خدا بخش، یہ مسجد بند کیوں ہے؟ یہاں نماز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ظہر کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو مولوی صاحب، ایک ہفتے سے مسجد بند ہے اور یہاں جو مولوی پہلے نماز پڑھاتا تھا اس کی ایک حرکت کی وجہ سے اسے یہاں سے نکال دیا گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ کیا آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیا کریں گے؟ تو شریف احمد بولا، ہاں ضرور، کیوں نہیں، آپ مجھے بس ایک گلاس پانی پلا دیجئے۔ ظہر کا وقت ہوا جاتا ہے، میں اذان دے کر نماز کا اعلان کر دیتا ہوں۔ تو وہ آدمی جس کا نام خدا بخش تھا اس نے کہا کہ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، پہلے آپ روٹی کھا لیجئے پھر اس کے بعد اذان دیجیے گا۔ شریف احمد نے کہا، نماز پڑھنے اور پڑھانے کے لیے روٹی کی نہیں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، میں نماز پڑھنے کے بعد ہی روٹی کھاؤں گا۔ خدا بخش نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی شریف احمد مسجد میں داخل ہو گیا۔ اتنی دیر میں خدا بخش ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی لے کے آیا۔ شریف احمد نے فرش پہ بیٹھ کے پانی پیا اور اس کے بعد وضو کیا اور جیسے ہی اذان کی آواز گاؤں میں گونجی تو گاؤں کے کئی مرد نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب چل دیے۔ شریف احمد کی آواز میں ایک سوز تھا، اس کی اذان گاؤں کے ہر شخص کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اذان پوری ہونے تک کئی نمازی مسجد کے صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ سب لوگوں نے نئے مولوی کے آنے کی آمد میں خوشی کا اظہار کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ یہ نیا مولوی جوان ہے لیکن بہت کمزور ہے، اور جوان ہونے کے باوجود نئے مولوی کی آنکھوں میں شرم ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خدا بخش اپنے گھر سے کھانا لے کر آئے اور شریف احمد کے سامنے رکھا۔ شریف احمد نے سب سے کھانا کھانے کے لیے پوچھا، لیکن سب نے کہا کہ ہم اپنے گھر سے کھانا کھا کر آئے ہیں۔ یہ سن کر شریف احمد نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ کئی دن بعد اسے کھانا ملا تھا تو لہٰذا ہر نوالا اس کے حلق میں پھنس رہا تھا۔ خدا بخش بولا کہ مولوی صاحب، مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ شریف احمد نے کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھانے کے علاوہ بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤں گا اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی دوں گا۔ خدا بخش نے جواب دیا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ خدا بخش کے جانے کے بعد شریف احمد کمرے میں گیا اور جیسے ہی کھڑکی کھولی تو فوراً اسے بند کر دیا، کیونکہ کھڑکی سے خدا بخش کے گھر کا صحن صاف نظر آ رہا تھا اور وہاں ایک جوان لڑکی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ اور جیسے ہی شریف احمد نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظریں بھی اس لڑکی سے جا ٹکرائیں اور لہٰذا گھبرا کر شریف احمد نے کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کر کے بستر پر آ کر وہ بیٹھ گیا اور نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ اچانک سے اٹھ گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی آ گئی۔ اوف، توبہ توبہ! شریف احمد نے اپنے گال پیٹ لیے
کچھ مہینے میں ہی شریف احمد کی سارے گاؤں میں عزت ہونے لگی۔ لوگ کہتے کہ مولوی زبان تو ہے مگر نیت کا کھوٹا نہیں ہے، پرائی بہو بیٹیوں کو ذرا بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اور پہلے دن کے بعد شریف احمد نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوبارہ کبھی نہیں کھولی۔ وہ ساری رات گرمی میں گزار دیتا مگر کھڑکی نہ کھولتا۔ ہر نماز کے بعد شریف احمد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا کہ اللہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں نے زندگی کی تمام عیاشیاں تیری خوشنودگی کے لیے ترک کر دی ہیں، لیکن یہ مزور زبانی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، یہ نفس مجھے بار بار بہکاتا ہے، جب تک میں کسی شریف زادی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما، مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ روتے روتے شریف احمد کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد میں آیا اور شریف احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بیٹے ذرا میرے بیٹے حاسم کو آ کر دیکھ لو، وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے، کبھی وہ اپنا سر دیواروں پہ ٹکرانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں، جلدی چلو بیٹا، میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ شریف احمد خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا 14-15 سال کا ایک لڑکا چارپائی پر لیٹا ہے، اس لڑکے کے ہاتھ پیر چارپائی سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور پایتے میں وہی لڑکی کھڑی ہے جسے شریف احمد نے پہلے دن کھڑکی سے دیکھا تھا۔ شریف کی نظر جیسے ہی اس لڑکی پر پڑی تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں نیچے کر لیں اور دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگا اور کہا کہ مجھے ایک گلاس صاف پانی لا کر دے دو۔ شریف احمد کو پانی کا گلاس دے دیا گیا۔ اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور کوئی بھی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ اس کے بعد شریف احمد نے حاسو کے ہاتھ اور پیر کھول دیے۔ شریف احمد نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ شریف احمد علاج کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں حاسو کے منہ سے ایک انجانی اور کڑک آواز نکلی، کون ہے تو اور کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ شریف نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس معصوم بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ جن زور سے دہاڑا اور بولا، اس بچے اور اس کے دوست نے مل کر مجھے بہت تنگ کیا ہے، مجھے زخمی کیا ہے۔ تو شریف بولا کہ اس بچے نے تمہیں کیسے تنگ کیا ہے، کیسے زخمی کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ کل جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس وقت میں ایک جانور کے روپ میں تھا، تو اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے تھے۔ تو شریف احمد بولا کہ یقیناً اس نے بہت غلط حرکت کی ہے، کسی بے زبان کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں حاسو کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کرے گا۔ حاسو کو سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم حاسو کو چھوڑ دو، تمہیں قسم ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قسم مت دو، میں اسے اور بھی سزا دوں گا۔ شریف احمد قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور بچا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دیا تو حاسو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے ہائے ظالم، مجھے مار ڈالا، جلا ڈالا، اچھا نہیں کیا تو نے مولوی، ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر میں پھر واپس آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد شریف حاسو کی طرف بڑھا اور کہا، کیسے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں مولوی بیٹا، تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو شریف احمد نے کہا کہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ کے پاک کلام کا اثر ہے، اللہ کے پاک کلام میں بہت برکت ہے۔ یہ کہہ کر شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک قلم اور ایک دوات نکالی۔ دوات کو کھولتے ہی پورے کمرے میں زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ شریف احمد نے قلم کو زعفران میں ڈبویا اور تعویذ لکھنے لگا۔ تعویذ لکھنے کے بعد شریف احمد نے تعویذ خدا بخش کے دائیں ہاتھ میں دیا اور کہا، اس تعویذ کو چمڑے میں لپیٹ کر حاسو کے دائیں ہاتھ میں باندھ دینا اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد حاسو کے سرانے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہنا۔ مجھے یقین ہے کہ جن دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد شریف مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو حاسو بھاگتا ہوا آیا اور سلام کر کے کہنے لگا کہ آپ کو ابا جان نے بلایا ہے۔ تو شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے حاسو کے پیچھے چلنے لگا۔ گھر آ کر خدا بخش کی بیوی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مولوی بیٹا، نہ جانے کیوں جنوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، پہلے حاسو پر جن آ گیا تھا اور اب شریفہ پر۔ تو مولوی شریف احمد نے کہا، آپ کو کیسے پتہ کہ آپ کی بیٹی شریفہ پر کوئی جن آیا ہے؟ تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد شریف سب کے ساتھ اس لڑکی کے کمرے میں گیا اور وظائف کرنے لگا۔ علاج کے بعد شریف احمد نے اپنا بیگ کھول کر قلم اور دوات نکالی اور تعویذ لکھنے کے بعد تعویذ خدا بخش کو دیا اور کہا
کہ یہ ताबीज़ चमड़े में सेक कर शरीफा के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था कि हाशू दोबारा उसे बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी हुई थी, जबकि चारपाई के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। शरीफा की माँ ने कहा, आओ आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास हैं और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत से वो जिन जादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज़ दिया था वो शरीफा के बाजू पर बंधा था या नहीं? तो उसकी माँ ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं बाजू पर ताबीज़ बांधा था, लेकिन सुबह देखा तो वो ताबीज़ उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से भी पूछा मैंने, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त ही ताबीज़ कहाँ गया। उसके बाद शरीफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफ़ा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा कि तू जिनजादी है, औरत है, इसीलिए मैं तुझे शराफत से कह रहा हूँ, इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो। ये सुनकर वो बोली कि शादी और इसकी, जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत में मारा जाएगा, और ये मेरा वादा है और ये पत्थर की लकीर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। अब इस वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफ़ेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार के जानिब बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में शरीफा के माँ बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ़ करना भाई, मैं आज मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ और बेटे घर से चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतज़ार किया और फिर अपना बैग संभाल कर सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि जिनजादी कितनी ताकतवर है, जो इसके इतने वज़ाइफ के बाद भी शरीफा पर कब्ज़ा जमाए बैठी है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि शरीफा पर किसी भी जिनजादी का कोई असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह शरीफ बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक हाशू भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहब जल्दी चलो, उसकी बहन की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। शरीफ अहमद घर गया तो शरीफा की माँ ने कहा, मौलवी मेरी बेटी कब ठीक होगी? ये जिनजादी कब उसका पीछा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा कि फ़िक्र ना करें, ये जिनजादी जल्दी ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला कि अम्मा आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। और ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्या हुआ अम्मा, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाज़ा खोलें और आज मैं ऐसा जाली वजीफ़ा करूँगा कि वो जिनजादी चीखती हुई भाग जाएगी और मेरे साथ कमरे में और कोई नहीं होगा। शायद शरीफ को उस पर शक हो गया था, पर क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और इस लड़की की हालत भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, इसीलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया और शरीफा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह का विर्द कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, शरीफा ये नाटक बंद कर दो। हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है, मुझे मालूम है। शरीफ अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी तो उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है मैं ड्रामा कर रही हूँ? शरीफ अहमद ने कहा कि हाँ, मुझे पता चल गया है। और तुमने अपनी आंखें लाल की हैं? तो शरीफा ने कहा कि मैंने ग्लिसरीन डालकर अपनी आंखें लाल की हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी और मैंने ये नाटक ये रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ ने कहा कि अगर ये रिश्ता तुझे मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? शरीफा बोली कि मेरा रिश्ता उस वक्त हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा?
आस पास हर जगह तो तू मशहूर है कि तू आसिफ ज़दा है। ये सुनकर शरीफा मुस्कराई और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी ने कब्ज़ा नहीं किया है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली कि या तो तू बहुत मासूम है या फिर तो बन रहा है। शरीफा ने शरारती नज़रों से शरीफ अहमद को देखते हुए कहा, क्या मतलब है तेरा? शरीफ अहमद सब कुछ समझते हुए भी अनजान बन रहा था। सयानों ने बिल्कुल सच ही कहा है कि औरतों के मकरो फरेब से अल्लाह ही बचाए। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर चला गया। क्या हुआ बेटा? शरीफा की माँ ने कहा। बेटा, क्या जिनजादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला कि जी, बहुत ही जल्दी वो जिनजादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की माँ परेशान थी कि उससे शादी कौन करेगा। फूफी ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि ये जिनजादी है और दूल्हे को मार देगी। इतने में शरीफा की माँ बोली कि बेटा, तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तू मौलवी भी है और तू इन सब चीज़ों से डरता भी नहीं है, तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर शरीफ अहमद ने कहा कि मैं आपकी बरादरी का नहीं हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की माँ ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बरादरी मेरे काम आएगी जो मैं बरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं। और फिर तू भी तो मुसलमान बनता है और इस नाते तो तू मेरी बरादरी का है। तो शरीफ अहमद कहने लगा, पल्ले गांव में मेरी खाला रहती हैं, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊँगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी ज़ाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।